آخر کار زینیا نے اپنے پیروں پر خود ہی کلہاڑی ماری لی. اسے شہرام نے آخر کار طلاق دے دی. جیسے ہی زرار پاکستان پہنچتا ہے اپنے چچا کے اظہر کے ساتھ اور سیرت بیگم اسے ساری حقیقت بتاتی ہیں کہ کس طرح زینیا کو پولیس نے اریسٹ کر لیا ہے. وہ ساری انویسٹیگیشن زرار کرتا ہے. پھر اس جویلر کے پاس جاتا ہے جہاں پہ زینیا نے سیٹ سیل کیا تھا. زینیا سے پوچھتا ہے جہاں اس نے سیل کیا تھا وہاں اس جویلر کے پاس پہنچ جاتا ہے اور جویلر سے پتہ چلتا ہے کہ جس آدمی کا یہ سیٹ تھا ہم نے انہیں واپس لوٹا دیا ہے. اب ہمارے پاس سیٹ موجود نہیں ہے. اور اظہر اور زرار جیسے ہی جاتے ہیں دانش کے پاس تو دانش صاف انکار کر دیتا ہے. دانش کہتا ہے کہ میں زینیا کی بیل ہرگز نہیں کرواؤں گا جب تک میرا سیٹ نہیں مل جاتا. جس پر جو ہے زرار کہتا ہے کہ آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ سیٹ آپ نے واپس حاصل کر لیا ہے. تو وہ جس جویلر پہ زینیا نے سیٹ سیل کیا تھا آپ نے وہاں سے سیٹ دوبارہ سے خرید لیا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ ہاں وہ سیٹ میرے پاس ہے. تمہاری بہن نے وہ خاندانی سیٹ میں نے اسے منع کیا تھا اور اس نے اس کے باوجود بھی اس کو سیل کر دیا اور اس کی سزا تو اس کو ملنی ہی تھی. اور وہ بغیر اجازت کے اس نے میرا سیٹ نکالا کیوں؟ وہ لے کر کیوں گئی تھی میرا سیٹ یہاں گھر سے؟ جب میں نے اسے طلاق دے دی تھی تو اس کا کوئی مقصد نہیں بنتا تھا وہ سیٹ لے کر جانے کا. جس پر وہ دانش کہتا ہے کہ جب تک میں نے وہ 5 لاکھ روپے کا سیٹ خریدا ہے دوبارہ سے، وہ اگر آپ 5 کروڑ روپے کا سیٹ خریدا ہے میں نے، اگر جب تک وہ مجھے 5 کروڑ روپے واپس نہیں مل جاتے نا تو میں زینیا کی بیل ہرگز نہیں کرواؤں گا. جس پر زرار جو ہے وہ دانش کو 5 کروڑ روپے واپس کر دیتا ہے اور زینیا کو واپس گھر لے آتا ہے. جیسے ہی زینیا واپس گھر آتی ہے غصے میں دھندھناتی ہوئی، اس کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ سب کچھ جو ہے وہ دانش کو بتانے والا اور کوئی نہیں ہے. یہ فریال ہی ہے جس نے سارا میرا بھید کھولا ہے. وہ فریال کی جان کی دشمن بن جاتی ہے. گھر جاتے ہی وہ غصے میں فریال کا گریبان پکڑ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ہی ہو میری خوشیوں کی دشمن جس نے مجھے برباد کر دیا. مجھے میرا شہرام چھین لیا، مجھے برباد کرنا چاہتی ہو، مجھے راستے سے ہٹانا چاہتی ہو. تم چاہتی ہو نا کہ شہرام مجھے چھوڑ دے، مجھے طلاق دے دے. اتنے میں وہاں پہ شہرام پہنچ جاتا ہے اور شہرام کہتا ہے کہ زینیا تمہاری ہمت کس طرح ہوئی تو اس طرح فریال کو گریبان سے پکڑنے کی اور اس لہجے میں اس سے بات کرنے کی. تو زینیا جو ہے وہ غصے میں شہرام سے آمنے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یا تو یہ اس گھر میں رہے گی یا میں رہوں گی. شہرام تمہیں آج فیصلہ کرنا ہوگا، یا تم میرے رہو گے یا اس کے رہو گے. تو شہرام مجھے تم سے شہرام کہتا ہے کہ یہ اس گھر سے کہیں نہیں جائے گی، یہ اسی گھر میں رہے گی. اگر کسی کو اس سے مسئلہ ہے تو وہ اس گھر سے جا سکتا ہے. تو زینیا کہتی ہے کہ اگر یہ اس گھر میں رہے گی نا تو میں یہاں نہیں رہوں گی، مجھے تم سے خلا چاہیے. تو شہرام جو ہے وہ غصے میں کہتا ہے تمہیں خلا نہیں، تمہیں طلاق چاہیے، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. تو غصے میں فریال اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے کہ دانش شہرام رک جاؤ، ایسا مت کرو. لیکن جو شہرام ہے وہ ایک نہیں سنتا اور زینیا کو طلاق دے دیتا ہے. آخر کار جو خواب دانش نے دیکھا تھا وہ شہرام نے پورا کر دیا اور وہ زینیا کو طلاق ہو جاتی ہے. وہ روتی پیٹتی ہوئی اپنے گھر پہنچ جاتی ہے، اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اور بہت زیادہ چیخیں مارتی ہے، روتی ہے اور اس کی ماں اس کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے کہ زینیا آخر کیا ہو گیا. تو وہ بتاتی ہے کہ شہرام نے مجھے طلاق دے دی ہے. اور اس کے کچھ دیر کے بعد ہی دانش وہاں پہ آ جاتا ہے اور دانش اس سے کہتا ہے کہ زینیا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں تمہیں شہرام کی زندگی میں نہیں رہنے دوں گا. جس طرح سے تم مجھے برباد کر کے نکلی تھی نا، میری زندگی سے مجھے برباد کر کے نکلی تھی، اس طرح میں تمہیں سکون سے رہنے نہیں دے سکتا تھا. میں بھی تمہیں برباد ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا. اب ڈرامہ جو ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے. شہرام جو ہے وہ فریال کو گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جیسا جیون ساتھی نا جو بہت کم لوگوں کو ملتا ہے اور میں تمہیں حاصل کر کے بہت خوش ہوں کہ مجھے تم سے اتنی محبت ہو گئی ہے. اور فریال کہتی ہے کہ میں بھی تم سے شہرام اسی طرح سے محبت کرتی ہوں. اور پھر شہرام جو ہے وہ ساری اپنی فیملی کو یہ بھی بتا دیتا ہے کہ زینیا سے اس نے نکاح کیوں کیا تھا. وہ کہتا ہے کہ میں نے جس طرح سے میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ فریال زینیا کو اپنے گھر میں لانا چاہتا تھا اور اسے دکھانا چاہتا تھا کہ اس کے دل میں اور گھر میں اس کا کوئی وہ مقام نہیں ہے، پہلے والا وہ حیثیت اس کی نہیں ہے جس کی وہ ضد کر رہی ہے. اسے لگتا ہے کہ وہ شہرام کی زندگی میں چلی جائے گی تو ساری خوشیاں اور ساری محبت اس کو واپس مل جائے گی. تو اس کے بعد دکھایا جائے گا وہ روتی ہے پیٹتی ہے کہ نہ اس کی زندگی میں دانش رہا، نہ اس کی زندگی میں شہرام کو اس نے 2 بار کھو دیا اور 3 بار اس کو ڈیورس ہو چکی ہے. وہ روتی ہے پیٹتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کا بری حالت ہو جاتی. اب دیکھنا یہ ہے کہ لاسٹ ایپیسوڈ 1 یا 2 دن کے بعد نشر کر دیا جائے گا.
آ جائے گا، ایپیسوڈ آ جائے گا، اس میں کیا دکھایا جائے گا کہ زینیہ کے ساتھ آخر کیا ہوگا، ان دا اینڈ اس کے ساتھ کیا ہوگا. یا تو میرے خیال میں جیسے ہی شہرام اسے طلاق دے گا اس کے دماغ پہ کوئی اثر ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ ہوگا ضرور، یا زرار ان کو سنبھالے گا. اس کی ماں جو ہے سیرت بیگم کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیونکہ زرار تو پاکستان واپس آ گیا ہے، جیسے کہ ان کے چچا جان جو ہے اظہر وہ ان کو بتاتے ہیں زرار کو، تو وہ پاکستان واپس آ چکا ہے. تو دیکھو اب آگے لاسٹ یہ ایپیسوڈ کی کس طرح سے کرتے ہیں، کہ مجھے تو لگتا تھا، ہمیں سب کو ہی دیکھنے میں ایسے لگتا تھا کہ زینیہ جو ہے وہ اب جیل سے باہر نہیں آ پائے گی، لیکن ایک دم سے زرار کی انٹری دکھائی گئی ہے اور زرار آ گیا پاکستان واپس، جو پہلے اتنی دیر سے آیا نہیں اپنی ماں کے ساتھ، اس کی ماں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اب کیا ہوتا ہے ان کی زندگی میں، زینیہ کی زندگی میں کیا ہوتا ہے اور سیرت بیگم کی زندگی میں کیا ہنگامہ برپا ہوتا ہے. تو آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.